رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک یا سیدنا یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدنا یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین و سامعین کرام، پچھلے جمعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اعظام کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ آج اس عظیم شخصیت کا تذکرہ ہوگا کہ جو حضرات اہل بیت اعظام میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور انہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک سادات کرام کو دوام اور بقا بخشنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ایک ایسی شخصیت کہ جن کے اندر قرآن و سنت کے اندر جتنے بھی احکامات ہمیں ملتے ہیں ایک مسلمان کے لیے اور ایک کامل مسلمان کے لیے، وہ سب کے سب صفات اور خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ آج جس عظیم شخصیت کا ذکر ہوگا، جو کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، جن کا نام علی بن حسین ہے، اور ساری دنیا انہیں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب سے یاد رکھتی ہے۔ اس امت کا نوجوان ہو یا اس امت کا ایک بوڑھا شخص ہو، اس امت کا مرد ہو یا عورت ہو، اور کسی بھی شعبے سے وابستہ ایک فرد ہو، تو ہر ایک فرد کے لیے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ایک بہترین نمونہ اور عملی نمونہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کہ 38 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت امام حسین کے ہاں، اور جب واقعہ کربلا ہوا سن 61 ہجری میں، تو اس وقت آپ کی عمر شریف صرف 22 سال تھی۔ لیکن پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ آپ بہت شدید بیمار تھے اور اتنے شدید علالت کا شکار تھے کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں تھے، اور اپنے خیمے سے باہر نکلنا بھی آپ کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ عملی طور پہ جو
میدان کربلا میں جنگ کرنے کا موقع تھا وہ آپ حاصل نہیں کر سکے، لیکن چونکہ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین کے ساتھ آپ نے شرکت کی تھی، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اس طرح تھی کہ آپ کو باقی رکھنا مقصود تھا۔ اگر آپ بھی میدان کربلا میں شہید ہو جاتے تو پھر آج حضرت امام حسین کی نسل جو ہے وہ ختم ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد کو باقی رکھنے کے لیے اس حکمت عملی کے تحت آپ میدان کربلا میں عملی طور پہ شریک نہ ہو سکے، بلکہ جب اہل بیت اعظام کے باقی افراد جو کہ زندہ بچ گئے تھے، جس میں کچھ بیویاں تھیں، بچے تھے، اور اس میں کچھ ایسے شخص تھے جو کہ بڑھاپے کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے تھے، جب قیدیوں کی شکل میں یزید کے دربار میں انہیں پیش کیا گیا تو ان میں حضرت امام زین العابدین بھی موجود تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت ایک بڑی مثالی سیرت اور آپ کی شخصیت اس امت کے لیے بڑی ایک مثالی شخصیت وہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی سیرت کو ہم دیکھیں تو آپ کی سیرت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار بھی نظر آتا ہے۔ آپ کی سیرت میں اپنے دادا مولا المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شجاعت اور جرأت اور آپ کا علم بھی نظر آتا ہے۔ اگر آپ کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ کے اندر اپنے عظیم چچا حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت اور ان کی فراست بھی نظر آتی ہے، اور اگر آپ کے اندر آپ کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ کے اندر حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کا تقوی اور پرہیزگاری بھی نظر آتا ہے۔ الغرض یہ کہ آپ کی سیرت ایک جامع سیرت ہے، اور آپ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو کہ آپ بہت زیادہ فہم و فراست کے مالک تھے۔ وہ فراست کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو مل جائے، اور اسی فراست کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن، اے لوگوں مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ مومن کے اندر اللہ نے ایک فراست رکھی ہوتی ہے جس کو ہم دوراندیشی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوراندیشی، دوربینی ایک شخص ہے، وہ حالات کے تناظر میں دور کا سوچتا ہے، مستقبل کا سوچتا ہے۔ بعض چیزیں ہمارے سامنے موجودہ حالت میں بڑی اچھی صورت میں پیش کی جاتی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا 100% گمان اور ہمارا خیال یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کام میں شامل ہو جائیں کہ یہ بڑا فائدہ مند کام ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بظاہر فائدے سے بھرپور کام ہوتے ہوئے بھی بہت سارے ہمارے سمجھدار لوگ اس کام میں شریک نہیں ہوتے۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، یہ فلاں آدمی فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا، لیکن جب بعد میں کچھ عرصے بعد اس کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص بہت زیادہ ہوشیار تھا، چالاک تھا، اس کی فراست بہت عمدہ تھی، اس کی دوراندیشی بہت عمدہ تھی، اس لیے اس کام سے وہ باز رہا۔ جو فائدہ اٹھانے کے لیے میدان میں آئے تھے وہ سب کے سب نقصان زدہ ہوئے، وہی شخص فائدے میں رہا۔ ہم اپنے معاشرے میں کئی بار ایسی حالات کو دیکھتے ہیں۔ اسے ہی دوراندیشی، دوربینی کہا جاتا ہے، جس کو کہ احادیث طیبہ میں مومن کی فراست سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ دور کی دیکھتا ہے اور وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے مستقبل کے آنے والے واقعات کو بھانپ لیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی عظیم فراست عطا کی تھی۔ اس کی ایک جھلک، ایک مثال تاریخ کے اس واقعے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔
جب 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے تمام افراد کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد کوفہ کے اندر ایک شخص وہ نمودار ہوا جس کا نام تھا مختار ابو عبید ثقفی، جس کو کہ تاریخ میں مختار ثقفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مختار ثقفی اٹھا اور اس نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ اور نعرہ لگا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ چونکہ واقع کربلا ابھی ابھی ہوا تھا، چند عرصہ پہلے ہوا تھا، تو لوگوں کی قلبی محبت اور جذبات اہل بیت کے ساتھ تھے۔ جب اس مختار ثقفی نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور ایک عظیم لشکر اس نے تیار کیا۔ سب سے پہلے اس نے لشکر تیار کر کے کوفے پہ حملہ کیا، اور جو یزید کا گورنر تھا اس وقت کا، اس کو اس نے معزول کر کے گورنر ہاؤس پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ جب پورے کوفے پہ اس کا ہولڈ آ گیا مختار ثقفی کا، تو اس نے جو قاتلین شہدائے کربلا تھے، قاتلین امام حسین تھے، ان کو پکڑنا اور ان سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ بظاہر اس کا اقدام اہل بیت کی محبت میں تھا۔ اس نے مدینہ شریف خط لکھا حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں، خط لکھ کر کہا کہ میں نے بہت سارا عظیم لشکر جمع کر لیا ہے، میرے پاس قوت بھی بہت ہے، اسلحہ بھی بہت ہے، افرادی قوت بھی میرے پاس بہت ساری ہے، شہرت بھی اللہ نے مجھے دی ہے، اور میں آپ کے بڑوں، آپ کے والد اور آپ کے خاندان کے اہل بیت کے جو عظیم افراد ہیں، میں ان کا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ ایک ایک کو چن چن کے مارا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، لیکن اس کے لیے آپ کی سرپرستی نہایت ضروری ہے، آپ میری سرپرستی فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے ہاں جب یہ خط اور پیغام جب پہنچا مدینہ شریف، تو اس نے اپنے سفیر کو بہت سارے تحفے تحائف اور بہت ایک عظیم رقم اس زمانے کے حساب سے اس نے کچھ دینار اور کچھ جو ہے وہ درہم وغیرہ تحفے میں حضرت امام زین العابدین کے لیے روانہ کیے تھے۔ جب وہ خط حضرت امام زین العابدین کو پہنچا، آپ نے وہ خط پڑھا تو آپ نے وہ خط بند کیا اور جو سفیر آیا تھا اس کو کھری کھری سنائی اور اس کو کہا کہ جا کے میری طرف سے مختار ثقفی کو کہہ دینا کہ تم جو ارادہ کر کے نکلے ہو اور جو تم نعرہ لگا رہے ہو، تمہارا ارادہ اور تمہارا نعرہ یہ آپس میں موافق نہیں ہے۔ میں تمہاری کذابیت اور جھوٹ کو جان چکا ہوں، اس لیے میں تمہارے خط کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے وہ سارے تحفے تحائف و عظیم رقم اس سفیر کے ہاں واپس بھجوا دی۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ حضرت امام زین العابدین ایک ایسے شخص کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں کہ جو کہ انہی کے آباء و اجداد کا بدلہ لینے کے لیے اٹھا ہے، اور بڑا عظیم شخص بھی ہے، عظیم لیڈر بھی ہے، اور بڑا سمجھدار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، فوج بھی ہے اس کے پاس۔ لیکن حضرت امام زین العابدین سے جب لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو آپ مسجد نبوی شریف آئے، اور مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ آپ نے خطبہ دیا، سارے مدینہ شریف کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور آپ نے فرمایا، اے لوگوں، اگر میں بدلہ لینا چاہوں تو میں اکیلا بھی یزید اور اس کے تمام ذریت سے چن چن کے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن جو شخص اس وقت اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کے اٹھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اس کا مقصد ہمارے بڑوں کا بدلہ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ یہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنی حکومت اور پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ اہل بیت کے قاتلین ان سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے، یہ اپنے ارادوں اور اپنی نیت میں سچا نہیں ہے۔ یہی بات آپ کی فراست تھی، اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی، لوگ بڑے حیران تھے، لیکن چونکہ امام زین العابدین نے ایک تقریر کی لوگوں کے سامنے اور اپنا موقف اور اپنا مدعا ظاہر کیا، اس وقت لوگوں کو سمجھ نہ آئی، لیکن بعد میں جب کچھ عرصہ گزرا، بظاہر اس نے یزید اور اس کے لشکر کے جتنے بڑے بڑے کمانڈر تھے اور جو اہل بیت کے قتل میں اور شہادت میں شریک تھے، اس نے ان کو چن چن کے مارا، ان سے بدلہ بھی لیا، بلکہ یہاں تک کہ جو مر چکے تھے ان کو قبروں سے اس نے نکال کر ان کی ہڈیوں کو بھی توڑا۔ بظاہر اس نے ایک اچھا اقدام کیا اس وقت، لیکن امام زین العابدین کی جو فراست تھی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کا مقصد اپنی شہرت اور حکومت قائم کرنا ہے، تاریخ نے دیکھا کہ جب اس کی شہرت بام عروج کو پہنچی
اور یہ اپنی عروج اور شہرت کی بلندیوں پہ جب پہنچا اور ہر طرف مختار ثقفی کے نعرے لگنے لگے، اسی کذاب نے، اسی جھوٹے شخص نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور یہ مختار ثقفی وہی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اب نبی ہوں، تو اس وقت لوگوں کو حضرت امام زین العابدین کی فراست کا پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے امام زین العابدین نے اس کی دعوت کو جو ٹھکرایا تھا، یہ واقعی امام زین العابدین کی فراست تھی کہ جو دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص اپنے ارادوں میں سچا نہیں ہے۔ پھر جب اس نے اعلان نبوت کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تو پھر بھی اس کے ماننے والے تو بہت تھے، لیکن اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہوں نے مکہ میں اپنی حکومت اور اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا، پھر آپ نے ایک لشکر اس کے خلاف 67 ہجری میں بھیجا، اور اس لشکر نے جا کر مختار ثقفی اور اس کے جو کارندے تھے، اس کے ہم نوا تھے، ان کا پھر جو ہے وہ قلع کما کیا، اور اس فتنے کو ختم کر دیا گیا۔ یہ حضرت امام زین العابدین کی فراست تھی ایک طرف، لیکن دوسری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی بھی تھی۔ یہ وہی پیشن گوئی تھی جو حضرت امام زین العابدین کی فراست کی وجہ اور سبب بنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا، امام ترمذی نے اس حدیث کی روایت کی ہے، حضور نے فرمایا تھا فی ثقیف کذاب و مبیر، قبیلہ ثقیف میں ایک شخص پیدا ہوگا جو کذاب ہوگا، جو بڑا جھوٹا ہوگا، مبیر، اور وہ دھوکے باز ہوگا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی شرح میں خود فرمایا ہے کہ کذاب یعنی جھوٹے سے مراد حضور کا اشارہ مختار ثقفی کی طرف تھا، اور مبیر ظالم اور دغاباز سے حضور کا اشارہ حجاج بن یوسف کی طرف تھا۔ یہ دونوں بنو ثقیف کے افراد تھے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی فراست تھی کہ آپ نے اس وقت بظاہر ایک اچھا بندہ نظر آنے والا، بظاہر آپ کی آباء و اجداد کا بدلہ لینے والا، بظاہر ایک محسن نظر آنے والا، اس کی دعوت کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ یہ حضرت امام زین العابدین کی فراست تھی۔ اس طرح آپ کی سیرت میں فراست کے ہمیں کئی ایسی مثالیں مل سکتی ہیں۔ اور پھر آپ کا حلم، آپ کا صبر، اور یاد رکھیے حلم اور صبر، حوصلہ، یہ ایک مومن کی بڑی عظیم صفت ہے، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ صفات عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حالانکہ اللہ خود حلیم ہے، ان اللہ غفور حلیم، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا یہ حلم، اپنی یہ بردباری اور صبر اور برداشت، یہ میں نے اپنی مخلوق میں اپنے نیک لوگوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم تھے، بڑے بردبار تھے، بڑے صبر فرمانے والے تھے، اور یہی حلم اور یہی برداشت اور صبر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام زین العابدین کو بھی بہت زیادہ عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی ایک کنیز تھی، لونڈی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا بھاری برتن تھا جس سے وہ آپ کے اعضاء پہ پانی ڈال رہی تھی۔ اثناء وضو میں اس کے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹا، اور وہ برتن آ کے حضرت امام زین العابدین کے اوپر گرا، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں زخمی ہو گئے۔ اب آپ کو، ایک انسان کو فطری طور پہ ایسے وقت میں غصہ آتا ہے۔ آپ کو جب غصہ آیا اور آپ نے آنکھیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئی، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، سورۃ آل عمران 4 سپارے کی، کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے متعلق فرماتا ہے کہ والکاظمین الغیظ، نیک لوگ تو وہ ہیں اور میرے مقرب بندے وہ ہیں کہ جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ اس نے جب یہ آیت پڑھی، امام زین العابدین نے فوراً اپنی آنکھیں نیچے کی اور آپ نے فرمایا قضمت غیظی، میں نے اللہ کے لیے اپنا غصہ پی لیا ہے۔ پھر اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، نیک لوگ وہ ہیں جو صرف غصہ نہیں، غصہ بھی پیتے ہیں اور پھر معافی اور عفو بھی کرتے ہیں، درگزر بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عفا اللہ عنک، جا اللہ کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا، معاف بھی تجھے کر دیا۔ وہ بڑی ہوشیار تھی، آپ ہی کی تربیت میں رہی تھی۔ اس نے اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ پھر بعد میں اپنے اوپر زیادتی کرنے والے پہ وہ احسان بھی فرماتے ہیں۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا جا فانت حرۃ، جا تو آزاد ہے، آج سے تیرے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کے اندر حلم اور بردباری بھی اتنی زیادہ تھی، اور پھر تقوی اور پرہیزگاری جو کہ آپ کو
اپنی جو ہے وہ دادی، اپنی پیاری دادی جان جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری وہ بیٹی ہے بضعۃ منی، جو میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو اس کے دل کو خوش رکھتی ہے وہ مجھے خوش رکھتی ہے، یہ تو میری دل کا ٹکڑا ہے۔ اور وہ فاطمہ کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں جب آپ اپنے والد حضور کے گھر میں تشریف فرما ہوتی نا، جو ہی آتی تو حضور آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، حضرت فاطمہ کی پیشانی کو چومتے، آپ کے ہاتھوں کو چومتے اور لا کے اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے ہاں جایا کرتے تو آپ بھی اسی طرح جواب دیا کرتی تھیں، آپ اٹھ جاتی، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور جا کے اپنی جگہ پہ جا کے آپ کو بٹھاتی۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا، ان کا تقوی اور پرہیزگاری، جو ان کا تقوی تھا اور ان کی جو دنیا سے بے رغبتی تھی۔ آج ہمیں ایسے واقعات سنائے جاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ العیاذ باللہ خاتون جنت میں دنیا سے بے رغبتی نہیں تھی، حاشا وکلا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اہل بیت سے محبت کے نام پہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جنہوں نے ساری زندگی فقر میں گزاری، ساری زندگی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا، حضور سے آپ نے فقر سیکھا، دنیا سے بے رغبتی، زہد، تقوی سیکھا، اور اس تقوی کی عظیم صورت آپ کے پوتے حضرت امام زین العابدین میں موجود تھی۔ متقی اور پرہیزگار کتنے تھے، اللہ کا خوف، خشیت کتنی زیادہ تھی۔ جب آپ وضو کے لیے بیٹھتے، آپ کی سیرت کا ایک بڑا نمایاں پہلو ہے، مستند روایات میں آتا ہے حضرت امام زین العابدین جب نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے بیٹھتے نا تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ یہ ایک وقت کی بات نہیں، ایک دو وقت کی، آپ کی زندگی کی ہر نماز اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں آپ کی یہ کیفیت ہوا کرتی۔ جب آپ وضو کے لیے بیٹھتے تو آپ کا مبارک چہرہ زرد ہو جاتا، پیلا پڑ جاتا اور آپ پہ لرزہ طاری ہو جاتا۔ بڑی مشکل سے آپ وضو فرماتے۔ جب انسان پہ لرزہ طاری ہو تو وضو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے آپ وضو فرماتے۔ اور وضو کرنے کے بعد جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اکثر اوقات نماز سے پہلے آپ گر پڑا کرتے تھے، لوگ آپ کو پھر اٹھاتے، پھر آپ گر پڑتے۔ کیوں؟ آپ میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوا کرتی تھی آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ لوگ پوچھا کرتے، اے امام زمانہ یہ کیا بات ہے، آپ باقی دنیا کے کام، دنیا میں آپ چلتے پھرتے بڑے اچھے طریقے سے ہیں، نماز کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کا بدن لرزتا ہے، وضو کے وقت آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، نماز کے وقت آپ کی رنگت بدل جاتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے نماز اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، نماز اپنے رب سے ملاقات ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ بھلا ایک مجرم قاضی کے سامنے کیسے بلا جھجک کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں رب کے سامنے کھڑا ہونے والا؟ اس لیے یہ کیفیت میری بن جاتی ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اتنا ڈرتا ہوں، جو ہی اذان کی آواز میں سنتا ہوں بس مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ میں رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ نے فرمایا آخرت کے دن، کل قیامت کے دن جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، دنیا میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات سے روک لے گا، گناہوں سے روک لے گا، اور رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا کہ رب کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین قیامت نہیں دنیا میں اس آیت کا مصداق بنے، دنیا میں آپ نے اپنی سیرت سے یہ ظاہر کیا، آخرت میں تو ویسے ہی کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، دنیا میں انسان کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری بھی اتنی تھی۔ ایک مرتبہ حج کے لیے جب ساتھی جانے لگے، قافلہ تیار ہوا، جب میقات پہ پہنچے وہاں پہ احرام باندھنے کا وقت تھا، جب آپ نے احرام باندھا تو احرام باندھتے ہی آپ گر پڑے، آپ کو اٹھایا گیا، پھر آپ نے احرام باندھا، پھر آپ گر پڑے، بڑی مشکل سے چند مرتبہ گرنے کے بعد آپ کو احرام بندھوایا گیا۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے تھے، وہ بھی آپ نے بڑی مشکل سے ادا کیے۔ اب ساری دنیا نیت کر رہی تھی، آپ نے بھی نیت کی، لیکن نیت کے ساتھ جب پہلی مرتبہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھا جاتا ہے احرام باندھنے کے بعد، یہ آپ کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا،
لبیک کہنا آپ کی زبان پہ بھاری پڑ گیا تھا، ادا نہیں ہو رہا تھا۔ ساتھیوں نے کہا امام زمانہ ساری دنیا تلبیہ پڑھ کے آگے بڑھ چکی ہے، آپ کب تک یہاں پہ بیٹھے رہیں گے؟ فوراً تلبیہ پڑھیں تاکہ آگے بڑھیں، سفر روانہ ہو۔ امام زین العابدین کی زبان سے لبیک آپ کہنا چاہتے لیکن ادا نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے، میں اللہ کا اتنا بڑا مجرم ہوں، یہ نہ ہو کہ میں کہوں کہ لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ کی طرف سے جواب آئے اے امام علی بن حسین تیرا لبیک کہنا مجھے قبول نہیں ہے، لا لبیک کا جواب کہیں نہ آ جائے، کہیں یہ مجھے نہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری قبول ہی نہیں ہے، جا تو کون ہوتا ہے میرے دربار میں حاضر ہونے والا، پھر کیا بنے گا؟ بڑی مشکل سے آپ نے تلبیہ پڑھا، اور پھر حج کے آخر تک آپ کی یہی کیفیت رہی۔ حج کے دوران راوی فرماتے ہیں کہ حج کے دوران کئی مرتبہ آپ بے ہوش ہوئے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، اور سارا حج آپ کا اسی طرح خوف اور خشیت میں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ نے ادا فرمایا۔ الغرض یہ کہ امام زین العابدین آپ کی سیرت کو اگر دیکھیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے آج کے ایک مسلمان کے لیے، آج کے بوڑھوں کے لیے، آج کے نوجوانوں کے لیے، آج کے مردوں اور عورتوں کے لیے، اور آج کے بچوں کے لیے امام زین العابدین کی سیرت بڑی کمال کی ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد ہو وہ امام زین العابدین کی سیرت کو ضرور پڑھے۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ پڑھیں، کہیں سے بھی ہو آپ پڑھیں، کتاب خریدیں، کہیں سے بھی پڑھیں، امام زین العابدین کی سیرت کو آپ دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے وہ نواسہ اور آپ کی اہل بیت کا ایک عظیم فرد، وہ اہل بیت جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کے وعدے کیے، جن کو اپنا جنتی ہونا یقینی معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنی تقوی اور پرہیزگاری، خشیت اور خوف والی زندگی گزاری، قیامت تک ان کی مثال نہیں مل سکتی۔ اب پڑھیں امام زین العابدین کی سیرت کو، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، ان کو بھی سمجھائیں، اور اپنے تمام گرد و پیش افراد کو امام زین العابدین کی سیرت پڑھنے کا آپ کہیں اور دعوت دیں۔ یہ ہمارے لیے آج اس پرفتن دور میں بہت ضروری ہے، ہمارے عقائد کے لیے بھی، ہمارے اعمال کے لیے بھی، ہماری مجالس اور معمولات کے لیے بھی بہت نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کی جو ہے وہ تاریخ وفات میں بہت سارے اقوال تاریخی ہمیں ملتے ہیں، یقینی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایک مستند روایت کے مطابق اسی محرم الحرام کے مہینے میں، یعنی 20 محرم سے 25 کے درمیان آپ جو ہے وہ دنیا فانی سے آپ نے پردہ فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی موقع کی مناسبت سے میں نے چند باتیں عرض کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور اللہ ان کے وسیلے سے، ان کے طفیل، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔